are back with another heart-to-heart session of our favorite Urdu novel, Jannat Ke Patte. Hope you all are fine, healthy, wealthy and wise. तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कैसे हया ज़ारा और इरम को लेके शॉपिंग पर गई थी और कैसे उसका सामना डॉली के साथ हुआ. अब हम वहाँ से बात शुरू करेंगे कि हया वापस घर आ गई है और अब दावर भाई की शादी है जो कि इरम के बड़े भाई हैं और साइमा ताई और ताया फुरकान के बड़े बेटे हैं. तो 2 दिन बाद अब दावर भाई की मेहंदी है, लेकिन उनकी दावत से पहले, उनकी मेहंदी से पहले उन्होंने साइमा ताई और ताया फुरकान ने अपने घर एक प्री वेडिंग डिनर होस्ट किया है जिस पे सुलेमान ताया हया के जो फादर हैं और सब इनवाइटेड हैं. एक चचा भी हैं इनके जिनका नाम इस वक्त मेरे दिमाग से स्किप हो गया. तो अब हया जो है वो ऑब्वियसली वो साइमा ताई की आँख का तारा है तो वो जल्दी घर पहुँच गई है उनके हेल्प करने में, दावत सेटिंग अरेंज करने में, ऑर्गेनाइज़ करने में, उनकी किचन में हेल्प करने में. क्योंकि साइमा ताई कॉल इरम तो किसी काम की नहीं तो हया ही उनकी आँख का तारा है, तो वो उनकी हेल्प करने के लिए जल्दी घर आ गई है. अब हया जब उनके घर पहुंची है, क्योंकि घर लाइक साइड बाय साइड है, एक साथ ही है, तो जब उनके घर पहुंची है तो वो इरम और सबको सलाम करके इरम और सारे लड़कों को सलाम करके वो किचन की तरफ जा रही हैं चची और ताई की हेल्प कराने. तो वो जब किचन के दरवाजे से अभी वो एंटर नहीं हुई होती तो वो सुनती हैं कि ताई उनके बारे में कह रही होती हैं कि पिछले साल हम सुलेमान भाई के घर जब हम डिनर अटेंड करने गए थे तो आपने देखा था, वो जी ताई जान कह रही हैं चची जान से कि क्या आपने देखा था, तुमने देखा था कैसे हयात सेक्सी तैयार थी और कैसे सारे लड़कों को अपनी तरफ रुझा रही थी, कैसे सारे लड़कों को रुझा रही थी अपनी तरफ अपने हुस्न से और अपनी तैयारी से, और कैसे वो हमेशा खानदान भर के लड़कों का रुख अपनी तरफ करना जानती हैं और अटेंशन लेना जानती हैं लड़कों से, और वो इसी अटेंशन पर सर्वाइव करती हैं. तो चची कहती हैं कि उनका बेटा जो रज़ा है वो भी अब हया के ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू हया, ही वॉन्ट्स टू परस्यू हया. तो चची साइमा ताई कह रही हैं कि दावर भाई जिनकी शादी हो रही है सोनिया भाभी से, वो भी पहले हया में इंटरेस्टेड थे. तो जिस पर साइमा ताई और ताया फुरकान ने दावर भाई को बड़ी मुश्किल से समझाया कि ऐसी बेपर्दा लड़की बेपर्दा लड़की को हमने अपने घर की बहू बनाकर क्या हमने अपनी आकबत दुनिया और आकबत में जलील होना है, क्या हमने अपनी दुनिया और आकबत ख़राब करनी है. द आयरनी. ताई के एग्जैक्ट वर्ड्स ये होते हैं, इस लड़की को तो लड़कों को मुतवज्जो करने का फ़न आता है. और अब उनका दावर के बाद जो बेटा है फ़ारूक, वो भी हया की तरफ थोड़ा उसका रुझान है, वो भी हया से शादी का ख्वाहिशमंद है जैसे कि रज़ा भी है. तभी दोनों आपस में गॉसिप कर रही हैं हया के बारे में, हया के मतलब उसके कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हैं और इनको नहीं पता हया बाहर खड़ी है. अब हया जो है वो तो उसका मूड, शी इज़ ऑब्वियसली अपसेट राइट. तो वो आके बैठ गई है इरम के साथ और जहाँ सारे लड़के बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर उसने देखा कि फ़ारूक, रज़ा और दावर सबकी नज़रों का मरकज़ वही है. तो शी फील्स लाइक लिटरली डिस्गस्टेड. तो फिर वो सबीन फूफो को फ़ोन करती है जो कि उसकी तुर्की में फूफो रहती हैं, जिनका बेटा जिहान है, जिहान सिकंदर, एज़ यू ऑल नो वेरी वेल, जिससे उसका बचपन में निकाह हो चुका है. तो जिहान सिकंदर वो फ़ोन उठाता है और कहता है कि वो जो मेरी मदर हैं वो आई गेस जवाहर तक गई हुई हैं, मार्केट तक, और वो अब पता नहीं कब वापस आएंगी. तो वो खट से फ़ोन बंद कर देता है. नाउ शी इज़ विजिबली अपसेट राइट. अब ये ऑब्वियसली डिनर है, शी हैज़ टू गो हेल्प ताई एंड चची होस्टिंग द डिनर राइट. तो वो किचन में जाती हैं और जाके और यहाँ पर एक बहुत मज़े का सीन है, मतलब मज़े का नहीं, मतलब आयरॉनिक सीन है कि जो ताई पहले चची के साथ मिलकर उसकी करेक्टर असैसिनेशन कर रही थी, वो कहती हैं कि हया मेरी बच्ची, ओ माय गॉड तुम कब आई और तुम प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, ये इरम तो किसी काम की नहीं है. तो ताई के एग्जैक्ट वर्ड्स ये होते हैं, हया मेरी जान ये इरम किसी काम की नहीं है, तुम समझदार हो, टेबल पर तुमने ख्याल रखना है कि जैसे कोई डिश आदि हो फ़ौरन ज़फ़र जो कि कुक है को इशारा करना, ठीक. इसके जवाब में हया बड़ी अपसेटली बट मेकिंग अ गुड इम्प्रेशन कहती है श्योर ताई मैं ख्याल रखूँगी. वो बदिक्कत मुस्कुराती हुई सर्व करने लगी. तो अब हया जो है वो रशियन सैलड का बोल उठाकर अपने ताया और अपने फादर ताया फुरकान और अपने फादर सुलेमान अंकल को जाकर सर्व करने गई है रशियन सैलड का बोल, लेकिन वो एक मतलब अलग जगह पर बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली मर्दों में बैठे हुए हैं. तो नाउ सुलेमान साहब इज़ टॉकिंग टू ताया फुरकान दैट आई एम गोना गेट हया मैरिड टू माई द सन ऑफ माई कोलीग वलीद लकारी. और ताया कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हया इज़ ऑब्वियसली लाइक निकाह फाइड फ्रॉम द चाइल्डहुड. तो सुलेमान साहब कहते हैं कि वो मेरी बेटी है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उसका जहाँ चाहे रिश्ता करूँ. कौन जिहान, आई डोंट नो एनी जिहान. सो नाउ शी इज़ वेरी वेरी अपसेट, हर हार्ट लाइक ब्रोक टोटली because she has never seen जिहान, but there is a visible
unseen string attached between both of them, because obviously there is a link between them. تو جی داور بھائی کی مہندی ہو گئی. مہندی پر حیا بہت خوبصورت لگ رہی تھیں اور انہوں نے گولڈن کلر کا لہنگا پہنا تھا, ساتھ گولڈن ہیلز, اور انہوں نے ارم کے ساتھ جس نے سلور رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا. اور اوبویسلی ارم نے حجاب نہیں لیا ہوا تھا کیونکہ شادیوں پر تو خیر ہوتی ہے. یہی کہا جاتا ہے, یہ بات آپ نے بھی بہت دفعہ سنی ہوگی, میں نے خود بہت دفعہ سنی ہے اپنے خاندان میں. ویسے بھی دا فیملی وچ آئی بلانگ, hijab, I guess 5 to 10 years prior to today, it was like an alien concept. Like it's nothing to be proud of, but yeah, it is what it is. تو آئی ایم ڈیم شیور اگر آپ ہجاب کرتی ہیں اور آپ نقاب کرتی ہیں تو آپ نے اپنی ایسی باتیں اپنے فیملی میں یا ایٹ لیسٹ اپنے ایکسٹینڈیڈ فرینڈ سرکل میں یہ باتیں ضرور سنی ہوں گی. اف سو ٹیل می ڈاؤن ان دا کمنٹس. اب حیا جو ہیں وہ اپسیٹ ہیں, مہندی سے وہ جلدی واپس آ گئی ہیں اپنے گھر میں, اور جب وہ آئی ہیں تو ان کو اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ ایز یوزول ان کو ایک بکے ملا ہے ادھ کھلے سفید گلابوں کا. اس پر ایک بہت ہی خوبصورت سطر لکھی ہوئی ہے جو کہ آئی گیس ہم سب کی ہی فیوریٹ ہوگی, موسٹ فیوریٹ سطروں مطلب لائنس میں سے ایک تو ہوگی ایٹ لیسٹ. اور وہ یہ ہے, اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے روتی ہے. اور یہ بات تب آتی ہے کہ مطلب جب ولید کا انٹروڈکشن کروایا ہے سلیمان صاحب نے تایا فرقان سے اور حیا سلیمان سے, تو مطلب آہا شیفس کس, کیا یہ نمرہ احمد, دل جان سب کچھ. ناؤ کٹ ٹو برات آف داور بھائی. سب سلیمان صاحب اور ان کی بیوی جو ہیں فاطمہ میڈم وہ نکل چکی ہیں, برات لیٹ ہو رہی تھی کیونکہ ان کو جلدی ساتھ پہنچنا تھا. تو اب حیا جو ہے وہ گھر پہ اکیلی رہ گئی ہے اوبویسلی, تو وہ تیار ہو رہی تھی. انہوں نے ان کے تھوڑے پیرنٹس سے بتایا کہ انہوں نے ریڈ میکسی پہنی ہوئی تھی اور سلیو لیس تھی, اوبویسلی وہ ساتھ فنون کا پتلا دوپٹہ تھا اور چھوٹا دوپٹہ تھا. سو ناؤ ولید اور ان کی ولید لغاری اور جو لغاری صاحب اور ان کی وائف, ان تینوں کی فیملی پیچھے سے کار میں آ رہی ہیں اور وہ ان سے پوچھتے ہیں حیا سے واٹ اسٹرانگ ود یو, آپ مطلب آپ گئی کیوں نہیں ہیں, آپ کی فیملی جا چکی ہے. سو دے آفر ٹو پک ہر اپ اینڈ گیو ہر لفٹ, یو نو دے آفر ٹو ٹیک ہر ٹو دا ویڈنگ ہال. تو حیا جو ہے پہلے وہ تھوڑا پزل ہوتی ہیں, تھوڑا کنفیوز ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ سوچتی ہیں کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہے تو یہ ابا کے کولیگ, بٹ she doesn't know them properly, you know. تو اب جب وہ اب حیا جو ہے وہ بیک سیٹ پر آنٹی کے ساتھ بیٹھ گئی ہے ولید کی مدر کے ساتھ, یو نو. تو اور وہ ان سے کانسٹنٹلی پوچھ رہی ہیں کہ آپ کیا کرتی ہیں, آپ کی ہابیز کیا ہیں, یو نو ٹپیکل رشتہ کوشچنس. مطلب حیا تھوڑا بہت ان کا رسپونڈ کر کے ایسے ہی اللہ اللہ کر کے تھوڑا نا مطلب ٹائم گزرا اور جو ویڈنگ وینیو ہے وہاں پر پہنچ گئے ہیں. اب جو مسٹر اور مسز لغاری ہیں وہ تو اوبویسلی ہال میں انٹر ہو گئے بس, بٹ جو ولید ہے اس کی نیت میں کھوٹ ہے, تو ہی از لائک ڈیش ڈیش ڈیش, یو نو. سو ہی ناؤ وانٹس ٹو ٹریپ حیا. So he offers her کہ I don't think so, we are a good match, like we should talk at least before we get married, and you know what our families are talking about, I think you know about it, so let's talk about it. اور حیا جو ہے وہ obviously she wants to tell him that she is already nikahified and she can't pursue him like officially or unofficially anything. It's not possible for her. سو ناؤ جو حیا ہے وہ پیسنجر سیٹ پر آ کے ولید کے ساتھ بیٹھ گئی ہیں اور گاڑی اس نے زن سے بھگا دی ہے. اب وہ جو ویڈنگ ہال ہے اس کے پیچھے وہ لے گیا ہے کہیں, اور وہ کہاں لے کر گیا ہے اس کے بعد وہ سنسان سا علاقہ ہے, تو حیا ڈزنٹ نو بیٹر. سو آئی ڈونٹ بلیم مائی گرل, her brain was in the right place, but I think that place was not good. ولید کہتے ہیں ان کو کہ ولید صاحب, یو نو, وہ کہتے ہیں حیا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. حیا کہتی ہیں کہ مجھے بھی آپ سے بات کرنی ہے, لائک سو آئرونک رائٹ. تو ولید کہتے ہیں یو سے فرسٹ وٹ ایور یو ہیو گاٹ ٹو سے ٹو می, سے فرسٹ. تو حیا کہتی ہیں آئی ایم آلریڈی نکاحفائڈ, اور میں نے تو ہمیشہ اپنے شوہر کے خواب دیکھے ہیں, میں اپنے شوہر کی وفادار ہوں مسٹر ولید, میں نے اسی کے خواب دیکھے ہیں اور ذہنی طور پر خود کو اسی سے وابستہ پاتی ہوں. اب کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی, لائک صدقے جاؤں میں آپ کے حیا. تو اوبویسلی اب ولید جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یہ بتانے کے لیے آئی ہو, اور ناؤ ہی از لائک اسٹارٹنگ ٹو ٹرائی ٹو بی ٹچی فیلی ود حیا, اینڈ ناؤ شی ڈزنٹ نو اباؤٹ ہر ویئر اباؤٹس, کہ وہ کار میں تو بیٹھی ہے لیکن کار کدھر ہے, ولید اس کو کہاں لے کر آیا ہے, اینڈ نتھنگ اباؤٹ دیٹ. اینڈ ولید از اوبویسلی لائک, دل کرتا ہے ولید کی کچی مروڑ دوں. ولید از لائک دس گائی, ولید از سو پرورٹیڈ اینڈ پریڈیٹوری کہ وہ اس کو اسالٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے.
اور اب حیا جو ہے وہ گاڑی سے نکل کے بھاگی ہے. اب وہ جہاں بھاگی ہے اٹس لائک اے بلائنڈ اینڈ دیوار ہے, اور اس کے آگے بھی جو پیچھے کوٹھیاں ہوں گی اوبویسلی ان کی دیواریں ہوں گی. سو ناؤ شی ہیز نو ویئر ٹو گو, اور اب شی از لائک اوبویسلی پینکنگ, اینڈ جو دوپٹہ ہے اس کا وہ کہیں گر گیا ہے, اور ولید جو ہے وہ قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے. ناؤ شی از لائک, اس نے اپنی آنکھیں میچ لی ہیں, وہ اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں کہ اس کو اللہ پاک اس آزمائش سے نکالے. تو اسی وقت پیچھے سے ایک فرائنگ پین اڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ولید کے سر پہ لگتا ہے, اور ولید صاحب جو ہے وہ زمین بوس ہو کر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتے ہیں. تھینک گاڈ مائی گرل از سیفڈ. تو آئی گیس آج کے لیے یہی 2 سینس بہت ہیں, بیکاز دے ور ناٹ اینٹی کلائمیکٹک سینس, دیر واز لائک climax in at least one of them, and the other one is also very important to discuss. So let's discuss. I'm really sure کہ I'm not the only one جس نے اپنے ریلیٹیوز میں, مطلب وہ بے شک آپ کے جس مرضی پیرنٹل سائڈ سے ہوں, میٹرنل سائڈ سے ہوں یا پیٹرنل سائڈ سے ہوں, آپ کے ننیال والے ددیال والے, یو مسٹ ہیو آلویز ایٹ لیسٹ وانس ان یور لائف ٹائم گون تھرو دیٹ تھنگ کہ آپ کے بارے میں وہ گوسپنگ کر رہے ہیں اور مطلب آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, بٹ اوپر سے وہ بہت میٹھے بن رہے ہیں. اور اب اس میٹھے ہونے کا مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے مدر کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ اس طرح کے, یا مطلب کوئی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے آپ کی مدر کا, ان کی سروسز کا یا ان کی کائنڈنیس کا. لیکن میجرلی جو میں نے نوٹس کیا اپنے ارد گرد اپنے ساتھ, وہ یہ ہے کہ آپ کے فادر کی فائنینشیل پوزیشن اور ان کی انفلوئنس کو استعمال کرنے کے لیے اس طرح کے جو ریلیٹیوز ہیں وہ مکھیوں کی طرح آپ کے اوپر پھرتے ہیں, اور آپ کے پیرنٹس کے اوپر, جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بہت لائل ہیں, بٹ دے آر کلیئرلی ناٹ لائل ود یو اور یور پیرنٹس. تو ان کو پاس جب بھی موقع آئے گا وہ آپ کو ضرور ڈسیں گے. دے ول لٹرلی بائٹ یو اینی چانس دے گیٹ. لیکن اوپر سے وہ اتنے میٹھے بنیں گے کہ بندہ کہے گا کہ. اینڈ سیکنڈلی جو ہم سب کے فیوریٹ موسٹ فیوریٹ جو ولید صاحب ہیں, ولید لغاری صاحب, ان کی شان میں کیا ہی کہوں, میری تو سمجھ سے باہر ہے. میری تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں لیکن ان کی تعریفیں ختم نہیں ہوتی ہیں. میں کیا ان کی تعریف کروں, میں اپنے گناہ گار زبان سے کیا ان کی تعریف کروں. مطلب وہ بندہ اتنا آوارہ بدمعاش قسم کا ہے, ڈیش 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 ہے, کہ میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دیتے. میں اس کی کیا تعریف بیان کروں. مطلب کہ آپ اپنے ایکوینٹنس, آپ کے فادر کی جو ایکوینٹنس ہیں, وہ کلیگ ہیں سلیمان صاحب, آپ ان کی بیٹی کے اوپر ڈورے ڈال رہے ہیں, اور مطلب آپ ایک ایسے طریقے سے ڈال رہے ہیں ڈورے کہ آپ کی چپیڑیں کھانے والی حرکتیں ہیں. اینڈ واٹ ڈو یو تھنک یو ووڈ ہیو اچیوڈ if you got succeeded in like assaulting Haya. مطلب کہ I know what was going on in his mind. He was trying to like obviously assault her and then blackmail her for the rest of her life, to bribe money from her and other adult services for free. So مطلب کیا ہے یہ بندہ. I hate him, I literally hate him. مجھے کمنٹس میں بتائیں آپ ولید صاحب کو کتنا ہیٹ کرتے ہیں, آپ سائمہ تائی کو کتنا ہیٹ کرتے ہیں. ان کا آگے جا کے بھی بہت کریکٹر آرک ہے, بٹ نتھنگ پازیٹیو, نیگیٹیو سے نیگیٹیو ہوتا جائے گا, جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. آپ لوگ کمنٹس میں رینٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ان کا کریکٹر کیسا لگتا ہے اور کتنا زہر لگتا ہے, کیونکہ مجھے بہت زہر لگتا ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ کی باری ہے, آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں آپ کو یہ دونوں کریکٹر کتنے زہر لگتے ہیں اور آپ ان کو کیا ریٹ کریں گے بے شرمی میں. سو ٹل نیکسٹ ٹائم آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ہٹ دا لائک بٹن, ہٹ دا سبسکرائب بٹن, ٹرن آن دا بیل نوٹیفکیشن سو دیٹ یو گیٹ نوٹیفائڈ ایوری ٹائم اینڈ آئی اپلوڈ اے ویڈیو. اور ٹل نیکسٹ ٹائم, سی یو, گڈ بائے.